باب اذا صلی الی فراش فیہ حائض، کہ جب کوئی نماز پڑھے ایسے بستر پر کہ جس میں حائضہ عورت لیٹی ہوئی ہو. کیونکہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا حائضہ عورت جائے نماز کو بھی نہ پکڑے، لیکن یہاں یہ ہے کہ اس پر اگر لیٹی ہوئی ہے کسی کپڑے پہ اور اسی کپڑے کے دوسرے حصے پہ نماز پڑھی جا رہی ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا هشام عن الشیبانی عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال اخبرتنی خالتی میمونة بنت الحارث. عبداللہ بن شداد بن ہاد کہتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ بنت حارث نے مجھے بتایا، قالت کہتی ہیں، کان فراشی حیال مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچھونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے بازو میں رہتا. فربما وقع ثوبہ علی، بعض اوقات آپ کا کپڑا میرے اوپر آ پڑتا، کیونکہ جب سجدے میں انسان جاتا ہے تو کپڑا جو ہے بعض اوقات پھیل جاتا ہے. وَأَنَا عَلَى فراشی، اور میں اپنے بستر پر ہوتی تھی اور حیض کی حالت میں ہوتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت کے قریب بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے اگرچہ نمازی کا کپڑا بھی اس سے چھو جائے یا وہ جائے نماز کے آدھے حصے پر لیٹی ہوئی ہو. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا الشیبانی سلیمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونة تقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، وانا الى جنبه نائمة، اور میں آپ کے پاس ہی سوئی ہوئی ہوتی تھی. فاذا سجد، جب آپ سجدہ کرتے، اصابنی ثوبه، پہنچتا مجھ کو آپ کا کپڑا، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی. باب هل يغمز الرجل امراته عند السجود، کیا ہلا سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو سجدہ کرنے کے وقت، لکھا یسجد، تاکہ وہ سجدہ کر سکے. اس میں وہی پچھلی حدیث ہے حضرت عائشہ کی. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت بئس ما عدلتمونا، وہاں جعلتمونا شبہتمونا، یہاں عدلتمونا، برابر کر دیا تم نے ہم کو، بالکلب والحمار. لقد رأيتني ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وانا مستجعة بينه وبين القبلة فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فقبضتهما، آپ میرے پاؤں ہلا دیتے اور میں ان کو سکیڑ لیتی. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الاذى، باب عورت کا ہٹانا نمازی سے کوئی چیز اذیت والی. مثلا انسان درخت کے نیچے صحن میں نماز پڑھ رہا ہو اور اتنے میں کوئی ایسی چیز آ کے گر جائے نمازی کے اوپر جو ناپاک ہو، کیونکہ جو ناپاک جانور ہوتے ہیں ان کی بیٹ وغیرہ بھی ناپاک ہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں اگر گھر کی عورت دیکھ رہی ہے کہ شوہر کے اوپر نجاست گر گئی ہے تو وہ کوئی چیز لے کے پہنچ جاتی ہے اور اس کو صاف کر دیتی ہے، تو کیا اس سے نمازی جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ یا انسان خود ہی اپنی نماز میں ہٹانا شروع کر دیتا ہے، اس کو جھاڑ دیتا ہے اس نجاست کو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدثنا احمد بن اسحاق السورماری قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد اللہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبۃ وجمع من قریش فی مجالسهم اذ قال قائل منهم، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، الا تنظرون الى هذا المرائی، دیکھ رہے ہو اس ریاکار کو، یہ جو دکھاوا کر رہا ہے، مرائی ریاکار، اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کفار مکہ آپ کی نماز کے وقت آپ کا مذاق اڑاتے تھے. ایکم یقوم الی جزور آل فلان فیعمد الی فرثها ودمها وصلاها، پچھلی حدیث میں صرف اس غلاظت کا ذکر تھا جو بچے کے پیدا ہونے پہ نکلتی ہے، یہاں گوبر کا بھی ذکر ہے، خون کا بھی ہے اور بچہ دانی کا بھی، صلا. فیجیء به ثم یمهله، پھر اس کو دیکھتا رہے، حتی اذا سجد وضعه بین کتفیہ، جب یہ سجدہ کرے تو اس کے مونڈوں کے بیچ میں رکھ دے. فانبعث اشقاہم، ان میں سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا، اور وہ کون تھا؟ عقبہ بن ابی معیط. فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعه بین کتفیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ سب آپ کے مونڈوں کے بیچ میں رکھ دی گئی نجاست. وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، آپ تو برابر سجدے ہی میں پڑے رہے. فضحکوا، اور وہ ٹھٹھے مارنے لگے. حتی مال بعضهم الى بعض من الضحك، مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر جھک جاتے تھے. فانطلق منطلق الى فاطمہ، ایک جانے والا حضرت فاطمہ کے پاس گیا. وہی جویریہ، وہ چھوٹی لڑکی تھی. فاقبلت تسعى، یہ سن کر بھاگتی آئیں. فثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، اس وقت تک آپ سجدے میں ہی پڑے رہے. حتی القته عنہ، یہاں تک کہ انہوں نے وہ سب آپ کی پیٹھ پر سے اٹھا کر پھینک دیا. واقبلت علیہم تسبهم،
اور کافروں کی طرف متوجہ ہوئی، ان کو برا بھلا کہنے لگی. کون؟ حضرت فاطمہ. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو دعا کرنے لگے. قالت اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، ثم سمى اللہم علیک بعمر بن ہشام، یہ ابو جہل ہے، وعتبۃ بن ربیعہ، وشیبہ بن ربیعہ، والولید بن عتبہ، وامیۃ بن خلف، وعقبہ بن ابی معیط، وعمارۃ بن الولید. قال عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، فواللہ لقد رأیتہم سرعا، اللہ کی قسم میں نے ان سب کو دیکھا پچھڑا ہوا، یوم بدر، بدر کے دن. ثم سحبوا، پھر وہ گھسیٹے گئے، الی القلیب، قلیب یعنی پرانے کنویں کی طرف، قلیب بدر، بدر کے کنویں کی طرف. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واتبع اصحاب القلیب لعنتا، اتبع پیچھے لائی گئی اصحاب القلیب پہ لعنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان، کہ کس کس وقت نماز پڑھی جائے اور کون سی نماز کب پڑھی جائے. باب مواقیت الصلاۃ وفضلها وقوله ان الصلاۃ كانت على المؤمنین کتابا موقوتا وقته علیہم. باب مواقیت یعنی اوقات، الصلاۃ نماز کے، وفضلها اور اس کی فضیلت، وقوله اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الصلاۃ یقیناً نماز، کانت ہے، علی المؤمنین اہل ایمان پر، کتاباً فرض، موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ، وقتہ علیہم یعنی وقت مقرر کر دیا گیا ان پر. یعنی یہ نہیں کہ جب چاہے نماز پڑھ لے، بلکہ اوقات کا لحاظ رکھے. پہلی حدیث، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال قرأت علی مالک، کہتے ہیں کہ میں نے مالک پر یہ حدیث پڑھی تھی، ان ابن شہاب یعنی امام زہری سے، ان عمر ابن عبد العزیز، کہ عمر بن عبد العزیز نے اخر الصلاۃ یوما، دیر سے پڑھی نماز ایک دن. فدخل علیہ عروۃ بن الزبیر، تو ان پر عروہ بن زبیر تشریف لائے. فاخبرہ ان المغیرۃ بن شعبۃ، اور انہیں یہ بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ نے اخر الصلاۃ یوما، تاخیر سے پڑھی تھی نماز ایک دن. وہو بالعراق، اور وہ عراق میں تھے. فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری، تو داخل ہوئے ان پر ابو مسعود انصاری جن کا نام عقبہ بن عمرو تھا. فقالا، تو انہوں نے کہا، ما ھذا یا مغیرہ، یہ کیا ہے مغیرہ، یعنی دیر سے کیوں نماز پڑھی ہے. الیس قد علمت، کیا تجھے معلوم نہیں، ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل علیہ السلام نزل آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ فصلی، انہوں نے نماز پڑھی یعنی نماز سکھانے کو آئے تھے. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ثم صلی، پھر اس نے نماز پڑھی، کس نے؟ جبریل علیہ السلام. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ جبریل نے. بہذا امرت، کہ مجھے ایسا ہی حکم دیا گیا ہے. فقال عمر لعروہ، تو عمر بن عبد العزیز نے عروہ سے کہا، اعلم ما تحدث به، اچھی طرح جان لو جو تم حدیث بیان کر رہے ہو. او ان جبریل ہوا اقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاۃ، کیا یہ جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز قائم کی تھی نماز کے وقت میں، یعنی اوقات جبریل نے آ کے بتائے تھے. قال عروۃ، عروہ کہتے ہیں، کذالک کان بشیر بن ابی مسعود یحدث عن ابیہ، کہ ہاں یہ حدیث بشیر بن ابی مسعود بھی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. قال عروۃ، عروہ کہتے ہیں، وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عائشۃ، اور مجھے یہ حدیث بیان کی ہے حضرت عائشہ نے بھی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر، نماز پڑھاتے تھے عصر کو، والشمس فی حجرتها، اور سورج آپ کے کمرے میں ہی ہوتا، قبل ان تظہر، اس سے پہلے کہ ابھی دھوپ اوپر کو چڑھے، یعنی خوب سورج چمک رہا ہوتا تھا کہ آپ عصر بھی پڑھ لیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت جبریل کے آ کر آپ کو 5 نمازوں کے پڑھانے کا ذکر ہے. یہ ثم صلی فصلی ثم صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار جو آتا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جبریل نے 5 نمازیں جو تھیں اپنے وقت پہ پڑھ کے دکھائیں، اور اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی پابندی کی. لیکن یہ بات حضرت عمر بن عبد العزیز کو معلوم نہیں تھی، لہٰذا عروہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے بارے میں بتایا. پھر وہ عروہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کے حدیث بیان کرو. کہتے ہیں ہاں. پھر وہ 2 دلیلیں لاتے ہیں، 2 روایات بتاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اوقات اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے ہیں. باب منیبین الیہ،
قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ روم میں کہ رجوع کرنے والے اس کی طرف، واتقوہ اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. گویا نماز کا نہ پڑھنا انسان کو کس کی صف میں شمار کر دیتا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، یہ پیچھے گزر چکی ہے حدیث، صرف سن لیجئے. انا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام فمرنا بشيء ناخذه عنك وندعو اليه من وراءنا. فقال آمركم باربع وانهاكم عن اربع، الايمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا الي خمس ما غنمتم وَأَنْهَا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيِّرِ وَالنَّقِيرِ. باب البیعۃ علی اقامۃ الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر کسی سے بیعت کرنا. پیچھے بیعت کی اقسام تو آپ کو بتائی گئی تھی، بیعت توبہ، بیعت اسلام، بیعت رضوان اور وہ تمام چیزیں. تو کسی سے یہ عہد کرنا کہ آج کے بعد میں نمازیں پوری پڑھوں گا، کیا اس کی اجازت ہے؟ جس طرح آج کل بھی ہمارے ہاں بعض لوگ بیعت لیتے ہیں، اس پر اس کی دلیل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس چیز پر؟ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، و ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے پر. باب الصلاۃ کفارۃ، کہ نماز کیا ہے؟ کفارہ ہے. کفارہ کا کیا مطلب ہے؟ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ڈھانپ دینے والی، یعنی گناہوں کو. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر. حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال، تو انہوں نے کہا، ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کہ تم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنے کے بارے میں بات کس کو یاد ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر احادیث کا مذاکرہ بھی کیا کرتے تھے کہ فلاں بات کس کو یاد ہے. قلت انا کما قالہ، تو حضرت حذیفہ کیا کہتے ہیں؟ میں، جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی یاد ہے مجھ کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احادیث کے یاد کرنے میں وہ کتنی دقت سے کام لیتے تھے. قال انک علیہ او علیہا لجریء، یعنی یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ تو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یا بات کرنے والے پر دلیر ہو. قلت فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرہ الصلاۃ. میں نے کہا، کس نے؟ حذیفہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ فتنۃ الرجل، انسان کا فتنہ یا آزمائش، فی اہلہ، اس کے بیوی کے بارے میں، ومالہ، مال کے بارے میں، وولدہ، اولاد کے بارے میں، وجارہ، اور اس کے پڑوسی کے بارے میں، یعنی ان کے حقوق میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تکفرہ الصلاۃ، نماز اس کا کفارہ کر دیتی ہے. یعنی انسان ان کے وجہ سے جس آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے چھوٹا موٹا، یا ان کے حقوق میں کوئی چھوٹی موٹی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کو نماز کفارہ کر دیتی. والصوم، اور روزہ، والصدقہ، اور صدقہ، والامر والنہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا کفارہ ہوتی ہے. قال لیس ھذا ارید، عمر کہتے ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا تم سے، ولکن الفتنۃ التی تموج کما یموج البحر، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو ٹھاٹھے مارے گا جیسا کہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے. یموج موج سے ہے، یعنی موجیں جس میں ابھرتی ہیں، موج زن ہوتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. قال لیس علیک منہا بأس یا امیر المؤمنین، حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا لیس علیک، نہیں ہے آپ پر، منہا، اس سے، بأس، کوئی حرج، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین. ان بینک و بینہا بابا مغلقا، کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہے بند. قال ایکسر، کہا کیا توڑ دیا جائے گا، ام یفتح، یا کھولا جائے گا. قال یکسر، کہ آپ نے کیا بتایا تھا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. قال اذن لا یغلق ابدا، اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر وہ کبھی بند نہ ہوگا. قلنا اکان عمر یعلم الباب، ہم نے پوچھا کیا عمر کو اس دروازے کا علم تھا؟ قال نعم، تو کہتے ہاں. کما ان دون الغد اللیلہ، اتنا علم تھا جتنا اس بات کا علم کہ آج کی رات کل کے دن سے قریب ہے. انی حدثتہ بحدیث لیس بالاغالیۃ، میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو اغلاط پر مبنی نہیں تھی، یعنی اٹکل پچو بات نہیں تھی.
فہبنا ان نسأل حذیفہ، تو ہمیں ڈر لگا کہ ہم حذیفہ سے پوچھیں. فامرنا مسروقا، تو مسروق سے ہم نے کہا کہ تم پوچھو. فسألہ، تو اس نے پوچھا. فقال الباب، وہ دروازہ. عمر ہیں، عمر خود ہیں کہ جن کی وفات کے بعد وہ فتنوں کا دروازہ ایسا کھلے گا کہ قیامت تک نہیں بند ہوگا. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ہوئی کہ اس کے بعد امت میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ اختلاف آج تک پاٹا نہیں جا سکا. یعنی دروازہ ٹوٹنے کا مطلب کیا تھا کہ حضرت عمر شہید ہو جائیں گے، اور یہ جو بہت زیادہ فتنہ نا یموج و موج البحر، یعنی کثرت سے لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة قبلة. ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ارتکاب کر بیٹھا ایک عورت کو کس کرنے کا، یعنی زنا نہیں کیا لیکن صرف اس کو کس کر لیا. فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، گلٹی فیل کیا، حضور کے پاس آ گیا. فأخبرہ، تو آپ کو خبر دی کہ مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے. فأنزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، قائم کرو نماز دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے ایک حصے میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. فقال الرجل، تو اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی ھذا، کیا یہ میرے لیے ہے یہ آیت؟ قال لجمیع امتی کلہم، یہ آیت میری ساری امت کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر مرد کو کسی غیر عورت کو کس کرنے کی اجازت دے دی، اس کا معنی نہیں نکلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا بھی کسی سے جرم ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے کسی ایسے فتنے کا انسان شکار ہو جائے، تو نماز اور یہ جو نیکیاں یہ اس کا کفارہ کر دیتی ہیں. جیسے پچھلی حدیث میں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات ہے، یعنی یہ پچھلی گناہوں کو دھونے والی اور صاف کر دینے والی ہیں. لیکن یہ ساتھ یاد رہے کہ جو شخص معلوم ہو جانے پر جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے تو وہ قابل مواخذہ ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جو گناہوں پر اصرار یا تکرار کیے چلے جاتے ہیں. توبہ اس کے لیے ہے کہ جو خطا سے، کسی لغزش قدم سے اس سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے لیکن پھر اس کے بعد توبہ کر لے، تو توبہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. باب فضل الصلاۃ لوقتها، اپنے وقت پہ نماز پڑھنے کی فضیلت. حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبہ قال الولید بن العیزار اخبرنی قال سمعت ابا عمرو الشیبانی یقول حدثنا صاحب هذه الدار. ابو عمرو سعد بن ایاس شیبانی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے اس گھر والے نے بیان کیا. وہ اشارہ الی دار عبداللہ، اور انہوں نے اشارہ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف. قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پہ پڑھنا. قال ثم ای، پھر پوچھا پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، پھر فرمایا والدین سے نیکی کرنا. قال ثم ای، پھر پوچھا پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. قال حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے ان باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اور اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور زیادہ مجھے بتا دیتے، لیکن میں نے اتنا ہی پوچھا. اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ آتا ہے. ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں تو جہاد فی سبیل اللہ کو سب سے افضل نیکی قرار دیا گیا. اب ان دونوں یا اس قسم کی احادیث میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آ کے پوچھتے کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، آپ ایک طریقہ بتاتے ہیں، دوسرا پوچھتے تو آپ دوسرا طریقہ بتاتے ہیں. کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دین سکھا رہے تھے ان کو، یا کنٹرڈکشن تھی آپ کی اپنی ذات میں، یا آپ کو پتہ نہیں تھا اور جس کے لیے جو دل میں آیا کہہ دیا؟ بات ایسی نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مزاج، ان کی صلاحیتوں، ان کی قوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے اندر جہاد کی استطاعت ہی نہیں تو اس کا مطلب وہ کوئی اچھا کام ہی نہ کرے، وہ وقت پہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے سب سے بہترین نیکی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کی عیادت میں نماز میں تاخیر ہو گئی تو اب یہاں اس کا افضل عمل کیا ہے؟ بیمار کی عیادت. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سفر پر ہے، کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور اس ملاقات میں یہ ہے کہ نماز قصر پڑھ لی یا جمع کر لی یا کچھ تاخیر ہو گئی، تو اس صورت میں جو دوسرا کام ہے وہ اس موقع پر اس سے بہتر ہو سکتا ہے. لیکن آن دا ہول نماز کو وقت پر پڑھنا بہرحال افضل ترین کاموں میں سے ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت اور اتنے میں آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، تو اس موقع پہ کیا فرمایا گیا کہ بھوک میں نماز نہ پڑھو، پہلے کھانا کھا لو.
اسی طرح مثلا آپ خود تو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی بھوک کو، لیکن آپ کے بچے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی افضل ہے پہلے نماز پڑھنا اس لیے آپ کو کھانا بعد میں ملے گا، نہیں، اس وقت بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ اچانک آپ کو مشغول کر لیتا ہے اور آپ کی نماز میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات جب وفد آتے تھے تو آپ فرض پڑھنے کے بعد سنتوں میں تاخیر کر لیا کرتے تھے اور بعض اوقات کافی تاخیر کر لیتے تھے۔ تو ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجموعی طور پر نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری اور ایسا عذر بیچ میں آ جائے کہ جس سے تھوڑی بہت آگے دیر ہو جائے اور اس موقع پر وہ دوسرا عمل، مثلا جہاد کے لیے نکلتے تھے صحابہ کرام، تو آپ کو یاد ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جو تھی، جنگ تبوک تھی شاید یہ جنگ خندق تھی، کہ آپ کی عصر کی نماز چلی گئی اس سارے کوشش میں کہ جو آپ دفاع میں لگے ہوئے تھے جس وقت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر بد دعا بھی کی تھی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہم سے ہماری صلاۃ الوسطی جو ہے وہ فوت کرا دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام نارمل حالات میں بلا عذر بلا وجہ نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جب پڑھنا ہی ہے تو جلدی پڑھ لے انسان، لیکن اگر کسی خاص مجبوری سے لیٹ ہو جائے تو اس میں گنجائش بہرحال ملتی ہے۔ باب الصلوات الخمس کفارۃ، باب 5 نمازیں کفارہ ہوتی ہیں یعنی گناہوں کا۔ حدثنا ابراہیم ابن حمزۃ قال حدثني ابن ابی حازم والدراوردی عن یزید ابن عبد اللہ عن محمد ابن ابراہیم عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دیکھا، لو اگر، ان بے شک، نہرن ایک نہر، بباب احدکم تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر ہو یعنی بہ رہی ہو، یغتسل نہاتا ہو فیہ اس میں، کل یومن ہر روز، خمسن 5 مرتبہ، ما تقول ذالک کیا تم کہو گے اس میں یعنی اس کے بارے میں، یبقی کہ باقی چھوڑے گی، من درنہ اس کی میل کچیل کو، یعنی اگر انسان اپنے دروازے پہ بہنے والی نہر میں 5 دفعہ دن میں نہا کے آ جائے، اور نہر کی بات اس لیے کہ کثرت سے اس میں پانی ہوتا ہے اور پوری طرح انسان بھیگ سکتا ہے اور اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ نہا کے اس طرح اپنے آپ کو صاف کرے، تو کیا ایسے شخص کے جسم پر میل کا کچھ بھی اثر نظر آئے گا؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہ باقی رکھے گی اس کے میل میں سے کچھ بھی، یعنی نہانا یا یہ نہر جو ہے کچھ نہ چھوڑے گی۔ قال تو آپ نے فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یمحو اللہ بہ الخطایا، مٹا دیتا ہے اللہ ساتھ اس کے خطاؤں کو، یعنی دھو دیتا ہے انسان کے گناہوں کو۔ باب تضییع الصلاۃ عن وقتها، باب ضائع کرنا، برباد کرنا نماز کو اس کے وقت سے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا مہدی عن غیلان عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم قیل الصلاۃ۔ یہاں پر غیلان جو ہیں یہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، غیلان بن جریر حضرت انس سے، اور حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ ما اعرف شیئا، میں نہیں پہچانتا، نہیں دیکھتا کوئی چیز، کون سی چیز، مما کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی وہ سنتیں اب مجھے مٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ قیلا کہا گیا الصلاۃ نماز تو ہے، یعنی نماز تو باقی ہے۔ قال الیس صنعتم ما صنعتم فیہا، کیا نہیں تم کرتے جو تم کرتے ہو اس میں، یعنی تمہیں پتا ہے کہ نماز کا بھی تم نے کیا حال کر دیا، مراد یہ ہے کہ اس کو بھی تاخیر سے پڑھتے ہو اور اس کا بھی پورا حق ادا نہیں کرتے، جس طرح ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبیدۃ الحداد عن عثمان بن ابی رواد اخو عبد العزیز قال سمعت الزہری یقول، زہری کو کہتے انہوں نے سنا کہ زہری کہتے ہیں دخلت علی انس بن مالک بدمشق، کہ میں حضرت انس بن مالک کے پاس دمشق میں گیا، وہو یبکی، اور انس بن مالک رو رہے تھے، فقلت تو میں نے پوچھا ما یبکی کا، کیا چیز رلا رہی ہے آپ کو، آپ کیوں آزردہ ہیں؟ فقالا تو انہوں نے کہا لا اعرف شیئا مما ادرکت، میں نہیں پاتا کسی بھی چیز کو اس میں سے جو میں پاتا تھا، الا هذه الصلاۃ، مگر یہ نماز، وهذه الصلاۃ، اور یہ نماز بھی، قد ضیعت، تحقیق ضائع کر دی گئی، یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں دیکھی ان میں سے اب کوئی چیز میں نہیں پاتا، مگر نماز پاتا ہوں، یعنی باقی سنتیں تو لوگوں نے چھوڑ ہی دی ہیں، یا اس علاقے کے لوگ یعنی شام کے لوگ وہ سنتیں فالو نہیں کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور نماز بھی انہوں نے ضائع کر دی۔
یعنی وہ بھی بڑی دیر سے پڑھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ اس دور کی نہیں ہماری بات کر رہے ہوں. وقال بکر بن خلف، اور بکر بن خلف کہتے ہیں حدثنا محمد بن بکر البرسانی اخبرنا عثمان بن ابی رواد نحوہ، کہ اس سند سے بھی یہ حدیث آئی ہے. وہ دیر سے پڑھنے کو ضائع کرنا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں نہ پڑھ کے بھی لوگ بڑے خوش نظر آتے ہیں. باب المصلی یناجی ربہ عز وجل، کہ نمازی جو ہے وہ اپنے مالک سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے سرگوشی کرتے وقت کا خیال رکھنا چاہیے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن انس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلى يناجي ربه فلا يتلفن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. یہ حدیث گزر چکی ہے، تھوکنے والی ہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراہیم قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا في السجود. آپ نے فرمایا سجدوں میں برابری کرو، یعنی اپنی پشت برابر رکھو. ولا يبسط ذراعيه كالكلب، اور کوئی شخص تم میں سے کتے کی طرح اپنے بازو نہ پھیلائے. لا يبسط، نہ پھیلا لے، ذراعيه اپنے دونوں بازو، كالكلب کتے کی طرح. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتا کبھی دیکھیں کہ کیسے بازو پھیلا کے بیٹھتا ہے. یعنی بالکل یہ جو جگہ ہے، یعنی نماز میں زمین پہ نہ لگی ہو، یعنی اٹھی بھی ہونی چاہیے. وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جب وہ تھوکے تو نہ تھوکے کہاں؟ اپنے سامنے. ولا عن یمینی، اور نہ دائیں. فإنما يناجي ربه، کیونکہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. وقال سعید عن قتادہ لا يدفل قدامه او بين يديه، اور سعید کہتے ہیں قتادہ سے کہ نہ تھوکے قدام، اپنے سامنے، اور بین یدیہ، یا اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان. ولکن عن یساری و تحت قدمیہ. وقال شعبہ لا يبزق بین یدیہ ولا عن یمینی ولکن عن یسارہ و تحت قدمیہ. وقال حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبزق فی القبلۃ ولا عن یمینہ ولکن عن یسارہ و تحت قدمیہ. باب الابراد بالظہر فی شدۃ الحر، ابراد ٹھنڈا کرنا، بالظہر ظہر کو، فی شدت الحر گرمی کی شدت میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے سامنے بخاری کا کتاب مواقیت الصلاۃ ہے، نمازوں کے اوقات کی بات ہے کہ کس کس وقت کون سی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور ان کے ابتدا اور انتہا کے اوقات کو ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن دل میں نہ رہے، کیونکہ اوقات کی پابندی لازم ہے. قرآن پاک کی آیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. تو اس فرض کی ادائیگی میں یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ ہم وہ نماز وقت کے اندر ہی پڑھیں، اور ہمیں ان حدود کا اچھی طرح علم بھی ہونا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں جو پہلی حدیث آئی تھی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی نماز پڑھانے کا ذکر تھا، یہ حدیث دوسری طرح اور کتابوں میں آئی ہے. میں اس کا ٹیکسٹ پہلے پڑھتی ہوں کیونکہ نماز کے اوقات میں وہ حدیث بہت زیادہ وضاحت کر دیتی ہے، جس کے پڑھنے کے بعد آپ ان احادیث کو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر طور پر سمجھیں گے. یہ حدیث جو اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، یہ صحیح بخاری میں تو نہیں لیکن مسند احمد، نسائی اور ترمذی میں موجود ہے. یہاں جو حدیث آپ کو سنا رہی ہوں یہ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، امنی امامت کی میری جبرائیل علیہ السلام نے، عند البیت بیت اللہ کے نزدیک، مرتین دو مرتبہ. یہ اس حدیث کی تفسیر سمجھے، شرح سمجھے جو آپ نے نمبر 1 اس باب کی پڑھی ہے. اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبانی سنیں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے آپ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے پاس مجھے 2 دفعہ نماز پڑھوائی. فصل الظہر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ بیت اللہ کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ نماز فرض ہو چکی تھی جب آپ مکہ میں تھے اور معراج ہوئی. تو فرض ہونے کے بعد اور 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد ان کے اوقات جبریل علیہ السلام نے آ کے متعین فرمائے، آپ کو سکھائے، جس کا حدیث نمبر 1 اس باب میں ذکر ہو چکا ہے. فصلى ثم صلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5 دفعہ جو الفاظ آتے ہیں. کس طرح، اس کا طریقہ کیا تھا جو 2 مرتبہ پڑھائی حضرت جبریل نے؟ فصلى الظہر فی الاولی، کہ انہوں نے ظہر پڑھائی کس وقت؟ فی الاولی منہما حین کان الفیء مثل الشراک، اس وقت کہ جب ہر چیز کا سایہ جوتی کے تسمے کے برابر تھا. ثم صلی العصر، پھر آپ نے عصر پڑھائی، حین کان کل شیء مثل ظلہ، جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل تھا. مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مثلا یہ پینسل ہے، اگر آپ اس کو صحن میں جہاں سورج کی روشنی موجود ہے وہاں لے جا کر رکھیں تو سائے کی لمبائی اتنی ہی ہو جتنی اس پینسل کی لمبائی ہے. مثلا آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پینسل آپ نے رکھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سایہ یہاں تک آ رہا ہے، آپ وہاں نشان لگاتے ہیں، پھر اس پینسل کو یوں کر کے دیکھتے ہیں
کہ برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے. تو پہلے دن جو عصر پڑھائی وہ اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا. یہ ابتدا ہے پہلی افضل عصر کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم صلی المغرب حین وجبت الشمس، پھر مغرب پڑھائی جس وقت سورج غروب ہی ہوا تھا. وافطر الصائم، اس وقت جب روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں، یعنی بالکل سورج غروب ہونے کے فوراً بعد. ثم صلی العشاء، پھر عشاء پڑھائی حین غاب الشفق، جب شفق غروب ہی ہوئی تھی. شفق وہ روشنی ہوتی ہے جو کلرڈ قسم کی مغرب یعنی سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد آسمان پہ نظر آتی ہے. ثم صلی الفجر، پھر فجر پڑھائی حین برق الفجر، جبکہ فجر جو تھی وہ شروع ہی ہوئی تھی یعنی چمک گئی تھی. وحرم الطعام علی الصائم، اور اس وقت جبکہ روزہ دار کھانا اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، یعنی بالکل سحری کے وقت اول وقت میں. جیسے ہمارے ہاں روزوں میں اسی وقت نماز ہوتی ہے، عام دنوں میں دوسرے وقت پہ. وصلی المرۃ الثانیہ الظہر، چونکہ 2 دفعہ نماز پڑھائی تھی اس لیے دوسری دفعہ کب پڑھائی؟ جب حین کان ظل کل شیء مثلہ، اس وقت میں پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو چکا تھا. مراد کیا ہے؟ جس وقت میں پہلے دن عصر پڑھائی تھی اس وقت میں جبریل نے دوسرے دن ظہر پڑھائی آ کے، جس سے کیا بتانا تھا کہ اس وقت تک ظہر پڑھی جا سکتی ہے. ظہر کا پہلا وقت اور ظہر کا آخری وقت ان 2 اوقات کے درمیان ہے. یعنی سورج ڈھلتے ہی، شراق النعل جو لفظ آتا نا جوتی کے تسمے کے برابر، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہی سورج جو ہے وہ زوال ہوا. یعنی مثلا جب سورج بالکل سر پہ آ جاتا تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سایہ نظر ہی نہیں آتا چیز کے ساتھ، پھر اس کے بعد تھوڑا سا نظر آنے لگتا ہے، اتنا جیسے تسمہ ہوتا ہے، یعنی ہلکا سا نظر آنے لگتا ہے. یعنی ڈھلنے کے بس 5-7 منٹ 10 منٹ کے اندر تو نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ یہ ایک مثل نہ ہو جائے. اور عصر کا پہلا وقت کیا تھا؟ جو ہی ظہر کا وقت ختم ہوا عصر کا شروع ہو گیا، وہ اول وقت شروع ہو گیا. اب دوسرا کب ہے؟ دوسرے دن عصر کب پڑھی؟ پھر عصر دوسرے دن پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا. یعنی آخری وقت کیا ہے عصر کا؟ نمبر 1 گنا اور پھر 2 گنا. یہ عصر کا آخری وقت بتایا گیا. پھر مغرب کی نماز پہلے دن کے وقت پر ہی ادا کی، گویا اسے تاخیر سے نہیں پڑھایا. اور پھر عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے پر، اور پھر صبح روشنی ہونے پر فجر ادا کی. یعنی اندھیرا نہیں تھا، روشنی ہو رہی تھی لیکن سورج نہیں نکلا تھا، تو اس میں فجر پڑھائی گئی. پھر جبریل علیہ السلام نے میری طرف مڑ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے انبیاء کا یہی وقت تھا اور ان 2 اوقات کے درمیان کا وقت نماز کے لیے ہے. یہ چیز اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو یہ ساری احادیث جو آگے آ رہی ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ اس میں مختلف احادیث آئیں گی، جس میں کسی حدیث میں ایک وقت بتایا جا رہا ہے، دوسری میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے. پھر انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ وقت ہے کون سا. تو کنفیوژن کی بات نہیں ہے، یہ دین کی وسعت کی بات ہے کہ دونوں لمٹس کھینچ کے بتا دی گئی کہ اس اور اس کے درمیان، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ افضل وقت کون سا ہے جو ابتدا میں ہو.